کیا بات درود سارے مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین من یوم عداءہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم شیء جری بعلی 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 صلوات دعا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیانی مجلس کی تمام حاجات پوری بھائی ارشاد اور ان کے بچوں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول کوٹ مہتاب خان کے عزاداروں سے لے کے رائیونڈ تک کے بزرگ چہروں کی حاضری من شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول لاہور اور اس کے گردنواز سے بھی بادشاہ حسین کے عزادار ماتمی سید آباد تشریف فرما ہے مالک سب کی حاضری قبول میرے بابا بیمار ہیں جو مومن بیمار ہے مالک سب کو بیماری کربلا کے واسطے سے شفا کلی جس مومن کی جو دعا پورے ملک میں میرے ذمہ ہے مالک سب کی دعائیں قبول کائنات کا اللہ بادشاہ حسین کے عزاداروں کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ مالک شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس ضرور آمین کہنا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہیں ہمارے وارث حقیقی شہنشاہ کائنات حجت دورہ کا جلسہ درود سارے مل کے اجازت سدا سخی رہیں سدا سلامت رہیں ایک ٹکڑا نظم کا اپنی مرضی سے پڑھنا اس میں تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے وہ اگر آپ 10-15 منٹ برداشت کریں تو نظم پڑھنے کا تھوڑا مزہ آئے گا رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں جی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ جی بڑا شکر گزار ہوں غازی تو اس طرح دے بادشاہ حسین تو واسطہ رکھن میں آخر رویوں کے میں پتہ ہے تھوڑی مشکل گفتگو ہے لیکن زندگی میں نوکری کی تھی رائے تھوڑی میرے واسطے چہرہ نویں مادی پیر کو نہیں یہاں کو میں محرم پڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ زندگی باقی تے ملکی سفر بولیاں نے بشرط زندگی ٹھیک ہے کوئی دن تو ہم سلام کریں گے بشرط زندگی رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں
بہت شکریہ، بہت جیو قرآن گواہ راضی ہو گئے، دوروں آیا کم از کم 5-6 گھنٹے کا سفر کیا تھوڑی زیارت واسطے تے مطمئن ہو گئے۔ سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں۔ کیا بات، پیچھے بیٹھ گئے بولو تو سینے سے تھوڑا ماحول بنے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ سماج میں میرا ڈرائیور نال نہیں تھی تو میں گلیے کی راہ پوچھتا رہا، کون سا رسم سماج ہو رہی ہے کہ کھلو کے میں راہ پوچھا، اگو ایک چاچا مل گیا، انہیں کہا میں اتوں رہی ہوں، میں نال لے ہوں، میں کہہ رہا ہوں سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں، ماں جس کی بھی ہو۔ شاباش، تھوڑی کیا بات ہے، شاباش جی پتر جیون تھوڑے، جی پتر جیون تھوڑے۔ میں کہ ماں جس کی بھی ہو اس کے لیے قابل احترام۔ شیعہ کی ماں شیعہ کے لیے، سنی کی ماں سنی کے لیے، مسلم کی ماں مسلم کے لیے، نان مسلم کی ماں نان مسلم کے لیے، ہندو کی ماں ہندو کے لیے، جو جس کی ماں ہے وہ اس کے لیے قابل احترام۔ کچھ نہیں تو 5 گھنٹے سفر کیتا ہے تو 5 کر کے جانا واپس، 10 گھنٹے کے سفر کی قیمت پہ منگنا، جس میں دن میرا لفظ سمجھ آ جائے، شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں، وہ بندہ بولے ضرور۔ میں پہ آخنا ماں جس کی بھی ہو اس کے لیے قابل احترام ہے، لیکن بڑی اچھی ہوتی ہے وہ ماں جو بچوں کو باپ کا تعارف کراتی ہے۔ جی میں بڑھ گیا جی، میں بڑھ گیا باجی ہوں تو اسلم اپنا اپروچ ہے نا بندے جن سمجھ آئے گی وہی بولے گا نا چاچا منظور ہوں میں سے۔ جی 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 سید جی، بڑی مہربانی، بہت اچھی ہوتی ہے وہ ماں جو بچوں کو باپ کا تعارف کرائے۔ زندگی میں تھی جی بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے۔ سارے ان کی سوکھا سوکھا سنے کہ مجھے سکھی بھی سن لو۔ میں کیا بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے، بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بتا دیتا ہے کس ماں کا بچہ ہے۔ میرے محترم مدیر بہت شکریہ جی، مہربانی جاتا بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتا دیتا ہے۔ مہربانی بیٹا بولو میرے ساتھ، کس ماں کا بچہ ہے؟ اب تو کمپیوٹر کی دنیا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اب تو رابطے فاسٹ ہو گئے، دعاؤں کا عمل ختم ہو گیا۔ کسی زمانہ میں بزرگ بچوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، بچے بزرگوں سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ ایک دور تھا جب بڑے آتے تھے تو بچے اٹھ کے ان کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے ملا کرتے تھے، پھر بڑے بچوں کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اب بدآبادات کا وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ مجھے اب تک وہ وقت یاد ہے کہ جب جوان ماتمی صفحے ادا پہ کھڑے ہو کے ماتم کرتا تھا اور بزرگ سیدزادے دعا دیا کرتے تھے کہ چنگی ماں پتر ہے۔ شاید تمہیں بھی یاد ہوگا یہاں بزرگوں جس نسل ہوں بہت جی یہ ہوں سی دعوا ہوں سن، واہ بھائی واہ شاباش پترا کسی چنگی ماں کا پتر ہے۔ ہاں ہاں کسی چنگی ماں کا دودھ پیتا۔ حسین ہے ہی اتنی بڑی حقیقت، زمانہ جتنا زور لگا لے حسینیت نہ چھپ سکی ہے نہ مل سکی۔ چلو یہ مائیں بیٹھی ہیں، انہیں سے انصاف کراؤ۔ بچے کو چھوٹا سا بلیڈ کا کٹ لگ جائے نا، ماں ہفتہ ہفتہ روتی رہتی ہے۔ جو ماں بلیڈ کے کٹ پہ روتی رہتی ہے اسی ماں کا بیٹا جب پہلی بار زنجیر ماں کے آتا ہے نا، وہ پورے خاندان کو بتاتی ہے میرے پتر نے زنجیر مارے ہے کہ نہیں؟ بولو ناز کر دی ہے، سلام ہے تو کہ میں نے ناز کر دی درود پڑھ۔
درود پڑھیں. بے شک بے شک وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک لہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاباش پتر چھتی نہ لا جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد. تھوڑے بھائی اسلم آ کر میری میرے تو رہ نہیں سکتا پیا. بابا جی میں اذان کی آواز سنی ہے تو میں چپ کر رہی ہوں. اذان میرے کنا تک آئیے، تساں بھی سنیے، میں بھی سنیے. میں یقین ہے میری آواز مؤذن صاحب تک جاری ہوئے گی. میں ترلا کیا کرتا ہوں انہوں نے کہ اپنی زبان کے لفظ بھی توڑو کے شکریہ. میں چپ کر گیا، میں سنیا نا تو سنتے پہلے میں کہنا اپنی زبان کے لفظ بھی نہیں. بیٹا اس سے نہیں بیٹھو، مجلس میں اس نہیں بیٹھتے، آپ ٹھیک کر کے بیٹھو. شاباش. اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ، اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ. اور دے کر اذان جانے لگو جب مؤذن ہو، جاتے ہوئے حسین سے بولو کے شکریہ. ہوں جا نہیں بول سکتا میرے سائن وہ کہڑی گل ہے یار. جن بولنا آتا ہے وہ ہاتھ آئے ہائے دری علی مولا علی مولا. سارے بولو کے ساتھ دل بولا علی مولا. اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ، اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ. دے کر اذان جانے لگو جب مؤذن ہو، جاتے ہوئے حسین سے بول. جی دل بڑا کرتا پیا جی رائونڈ والے بولن جی کون محتاب والے بولن تے گل میرے مرشد اتنے آئیے. دل بڑا کرتا پیا گل میں کوکھی ہے کرا جی بزرگ بول پن یہ جوان نہ بھی بولن تو خیر ہے صرف بزرگ بولن تے میرا دل کرتا ہے اتنے آ گیا میرے. میں پڑھتا جا کفل سکون توڑ کے باب شعور کا معافی اس کو دیکھو جن لفظوں نے مانی نہیں آتے. کفل سکون توڑ کے باب شعور کا افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا اور پڑھ کے قرآن شام میں نیزے کی نوک پہ شبیر مسجدوں میں اذانیں. جڑے نہیں بول سکتے انہوں کو کی بات یاد نہیں ہے. ہاں ہاں زندگی
ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਨਸਲਾਂ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ کیا بات ہے, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ کیا بات ہے. قفل سکوت توڑ کے باب شعور کا. مہربانی بیٹا, بہت شکریہ. قفل سکوت توڑ کے باب شعور کا, افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا. پڑھ کے قرآن شام میں نیزے کی نوک پہ شبیر مسجدوں میں شام تک قرآن پڑھتا گیا علی کا بیٹا. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. شیعہ گھر کا بندہ نہ بولا میں قلم ہی توڑ کے پھینک جاؤں. مولا جیت گئی ہے جنگ, اب قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اب بولنے کی کیا ضرورت ہے. پر میں بات سمجھانی ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ. بولی 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 بندہ نہ ہوئے میری آنکھیں چوبے دے نہ بولے. ہاں ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں, کذابی ہے میری باندھی جب ہی میں زندہ ہوں. حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو ابھی میں. دونوں ہاتھ اٹھے ہائے گری. ہاں ہاں دل بولا ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں, خدا بھی ہے میری باندھی جبھی میں زندہ ہوں. حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو ابھی میں. مہربانی, بہت شکریہ. میں اکثر جی بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے. بولتے نہیں گئی تو ہم گل جتوں میں شروع کی تھی میں نہیں کھڑا. بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے. بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بتا دیتا ہے کہ تم ماں کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ جانے اس دنیا میں کتنے مذہب ہیں, کتنے فرقے ہیں, کتنے ادیان ہیں, کتنے اوطان ہیں. میرے مطالعے سے باہر ہے یہ بات. دنیا کے ہر وطن میں, ہر دین میں, ہر مذہب میں, ہر فرقے میں جو شخصیت قابل احترام ہے وہ ماں ہے. بولو نا, آپ کی گل نہیں یار, بولو. تھوڑی مرضی کا ہمیں پڑھے ہے نا 15 منٹ, تو کنی داد دیتی ہے. میری مرضی کا بھی سن لو. دنیا کے ہر فرقے میں, ہر دین میں, ہر سماج میں, ہر زمین پہ, ہر مذہب میں جو شخصیت قابل احترام ہے وہ ماں ہے. اس وقت اس ارضی کائنات پہ کم سے کم 2780 زبانیں بولی جا رہی ہیں. 2780 زبانوں میں جو لفظ محترم ہے وہ ماں ہے. شاباش بیٹا جی, وہ بدراؤں غازی اسلام رہنے یہ زبانہ سلامت رہنے. تھوڑی مہربانی ہے, تھی میری مدد پہ کرتے ہو. یہ تو اکھا بولنا میں انداز نہیں آتے ہو. 2780 زبانوں میں بیٹا بولنا جو لفظ محترم ہے وہ ماں ہے. اب میں اسے اسلام کی مہربانی کہوں یا لیڈر آف اسلام کا عوام علیشہ جی کرم کہوں, مرشد جی مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا نام دینا چاہیے. پوری کائنات میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا ضروری ہے. مار سکتے اور بندے میں جڑا نہ بولے, مار سکتے اور بندے میں جڑا نہ بولے. جی پی رہا ہوں, جی پی رہا ہوں, جی میں راضی ہو گیا. پوری دنیا میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا ضروری ہے. یعنی پوری دنیا میں ماں اس عورت کو کہتے ہیں جس کی گود میں بچہ ہو. چلو اور آسان کر دیتا ہوں, جس کی گود میں اپنا بچہ ہو. جس کی گود میں اپنا بچہ ہو. لیکن یہ عزت صرف اسلام کے دامن میں آئی ہے. اسلامیات کا مذہب اتنا عالی ظرف ہے کہ اسلامیات کی دنیا میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا بھی ضروری نہیں. اب بڑی بڑی مشہور بے اولاد خواتین کو بھی ماں ہی کہتے ہیں. برباد کی تھا اس بندے
جڑا نہیں بولیا انہیں لنگر ہی کھولیا اور کچھ نہیں کیتا انہیں میرے سے جا کے قرآن کی قسم جڑا بندہ ان کا پہلے ترائے نام کھا گیا ان کی پتا میں کی پڑے قرآن کی قسم تکلیف بھی بڑی ہوئی میں کیا پوری دنیا میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا سید آج سلامت رہی بچے کو جنم دینا ضروری ہے صرف اسلام اتنا عالمگیر مذہب ہے کہ اسلامیات کی دنیا میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا بھی ضروری نہیں ہے ہم بڑی بڑی مشہور بے اولاد خواتین کو ماں ہی کہتے ہیں آؤ کون سا مذہب ہے جو پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں ہندو بھی ہیں پاکستان میں عیسائی بھی ہیں پاکستان میں مجوسی بھی ہیں آؤ پوری دنیا کے مذاہب کے بعد شوکت رضا کو لے چلو اگر میرے سے جانے حسین جانے آؤ میری گاڑی میں بیٹھو میرا تیل میرے خرچے پہ مجھے جہاں تمہارا جی چاہے لے چلو جس چرچ میں لے چلو جس دارے میں لے چلو جہاں جہاں تمہارا دل بنے جس ہندو کے پاس لے چلو جس عیسائی کے پاس لے چلو پوری کائنات میں یہ عزت صرف اسلام نے ماں کو دی ہے اکیلا اسلامیات کا لیڈر ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے کی کرے گا اس زبانوں کا بندہ صرف وہ زبان بھی ہوئی جڑا میں نے کروں آ بھی گیا چپ کر گیا اکیلا لیڈر آف اسلام ہے بیٹا جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے بزرگ نے میرے ان سنگتوں میں رائبل پڑھن لگا ان بزرگوں دیا دعاواں لینے لگا میں ممبر امام حسین تک آنا بھی قبر تک اس بندے کا مقروض ہو جائے گا جن دل سمرے سے بول پیا محمد فرماتے ہیں جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے شوکت کرتے بشر دے کے ماں کو جنت کے مالکوں کا پتہ ہو جی جی ہاتھ اٹھے آئے میری سارے بولو مردہ سارے مل کے جی میں نوکر جناب حاضر جناب جنت کون ہی بزرگ نے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے حاضر جنت میں بھی یہی گل کی تھی تو سنی نہیں ہاں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے بشرطے کہ ماں کو جنت کے مالکوں کا پتہ ان بزرگ کھلو رہے ہیں تو پھر میں جملہ آخنا پہ گیا میں نہیں پتا بابا کون بولے کون نہ بولے اس کو بنیے کہ جان تک سے تھوڑا میرا وعدہ ہے بھائی جی دعا منہ نہ نکلتی گئی پیر مادی سے پھر فائدے کو نہیں داخل کر رہا جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے بشرطے کہ ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے زبان کی فائدہ میں کیسے جاؤں گا جرا نہ بولے اور میں کی جاتا ہوں میں صدقے صدقے جیسے اندر ہے علی وہ بولے حیدری السلام علیکم جنت میں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے بشرطے کہ ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی اچھا واہ چاچا واہ چمن چمن گلی گلی علی چمن چمن گلی گلی علی حیدری اچھا ہندو پانی کو بھی ماں بولتے ہیں دریا کو بھی ماں بولتے ہیں سمندر کو بھی گنگا میاں بولتے ہیں گنگا میاں جمنا میاں بڑے شریف لوگ ہیں گائے کو بھی ماں بولتے ہیں ہاں گاؤں ماتا بولتے ہیں گاؤں ماتا بولتے ہیں جمنا میاں بولتے ہیں اللہ اکبر ترازو کے ایک واٹ میں نا 1000 شوکت رضا پڑھو ایک واٹ میں علامہ اگر سنجادی مرحوم بیٹھے قرآن کی قسم وزن نہیں برابر آتا جی صاحب ماں پہ گفتگو کر رہے تھے کسی نے اٹھ کے کہہ دیا جی ہندو پانی کو ماں بولتے ہیں اور جب بچہ مر جاتا ہے اس کی ارتھی کو آگ لگائی جاتی ہے اس کی راکھ
ماں کے حوالے کی جاتی ہے، ماں اسے بہا کے لے جاتی ہے، سنبھال کے رکھنے کی بجائے ماں بچے کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ ریاضی صاحب نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، جو مائیں صاحب اولاد نہ ہو وہ بچوں پہ حملے کرتی ہے۔ نہیں پتا کہڑے بندے کو بند ہوا کہڑے تو نہیں ہوا، جہاں تو بند ہوا وہ ضرور بولے، جن تو نہیں ہوا وہ کی میں باسلم گل کروں۔ جی 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 اس زبان کو سلام ہی جی میں نوکر جو ادھر جی سارے بولو گے، ذرا خوشی ہوئے گی، سارے بولو گے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو مائیں صاحب اولاد نہ ہوں وہ بچوں پہ حملے کرتی رہتی۔ نہیں سمجھ آئی مجھے زمانے کا کیا مزاج ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قربانی کے جانور پہ سوار ہو کے پل صراط سے گزرا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ جس غریب کے پاس جانور خریدنے کی گنجائش نہ ہوئی ہو کیا کرے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ماں کی انگلی پکڑ کے، ماں کا دامن پکڑ کے پل صراط سے گزرا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا ساری کائنات ماں کا دامن پکڑ کے گزرے گی، آدم کس کے ساتھ گزرے گا؟ ہاں سرکار آدم جو انسانوں کا ابا ہے اس کی اماں نہیں ہے۔ نہ یہی تو عیسائیوں سے کہا تھا اللہ نے، جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور نبی نے کہا پہ آئیے دلیل کیا ہے، کس طرح اللہ کا بیٹا؟ انہوں نے کہا جی بغیر باپ کے، جب اس کا باپ بھی کوئی ڈائریکٹ اللہ کا بیٹا ہے۔ فنزل جبرائیل نازل ہوا، محمد کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے اور پیغام دیا ان جاہلوں سے کہو کہ اگر عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں، تو آدم تو اور لاڈلا بیٹا ہو گیا، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ ہائے 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 او میں صدقے پچھلے بھی بولے آجے ہائے دری آدم تو اور لاڈلا بیٹا ہو گیا نا، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں۔ ہاں یوم ندعو کل اناس بامامہم، نہ بکرے کے ساتھ اٹھنا ہے نہ اماں کے ساتھ، امام او صدقے امام کے ساتھ اٹھنا ہے، اور جو حال امام کا ہوگا وہی حال امت کا ہوگا، وہی حال رعایا کا ہوگا۔ بہرحال میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا، آپ کو میرا موضوع پریشان تو نہیں کر رہا، کوئی فرمائش نہیں مجھے، میں اپنی مرضی نال واؤ پڑھا دوں۔ میں نے کسی آخیا نہیں میں ماں تے مجلس پر ایویں میرا دل کا کردا ہے، میں دل کر گیا موڈ بن گیا تو میں اسے تے شروع ہو گیا۔ اے ویکھ لو کاپی اونجی پئی نے، اجے میں کھول ہی نہیں، ایویں موڈ بنیا تے میں گل تہاڈیاں تو آن سکتا نوکر جو آئے میری گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اس طرح دے راضی وسط رکھنے، ٹھیک ہے نا؟ ماں اچھی تو اولاد اچھی، ماں بری تو اولاد بری۔ بڑی بڑی اچھی مائیں بھی آئی ہیں تاریخ میں، بڑی بڑی بری مائیں بھی آئی ہیں۔ کیسی بری تھی وہ ماں؟ اس نے بیٹے سے کہا کہ باپ کے پاس سفینے پہ نہیں جانا۔ باپ بلا رہا تھا، باپ نبی تھا، باپ نوح تھا، بلا رہا تھا اور بتا رہا تھا جو نہیں آئے گا وہ نہیں بچے گا۔ باپ بلا رہا تھا اور بتا رہا تھا جو نہیں آئے گا وہ نہیں بچے گا۔ کائنات کا جوڑا اس کشتی پہ سوار ہو گیا۔ یعنی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خنزیر نے اپنے حرم سے اپنی زوجہ سے کہا کہ چل سفینے پہ چلیں، اس نے کہا ہم اس قابل ہیں کہ نبی کے ساتھ بیٹھیں، ہم اس قابل ہیں کہ نبی کے ساتھ بیٹھیں۔ اس نے کہا اس قابل تو نہیں، مجبوری ہے، نبی بلا رہا ہے۔ کروڑا والی سلام ہے اس بندے نو، ہائے دری اس قابل نہیں ہے، جی زندگی ہوگی تیری، ہائے دری تو مجبوری ہے، نبی بلا رہا ہے۔ کائنات کا جوڑا کشتی پہ سوار ہو گیا، سامنے بیٹا ڈوب رہا تھا، سامنے بیوی ڈوب رہی تھی، اور ماں نے بیٹے کو بلا لیا، اس نے کہا چلا وہ پہاڑ پہ چلتے ہیں۔ یہ پرانا مزاج ہے نبوت کے دشمنوں کا، وہ پہاڑ
چلو جب تمہیں جملہ سمجھ آیا ادو میں دس دیا جائے وہ شرط نہیں کہ اج ارشاد کی کو دس مک جانی تو ہاں جب تمہیں جملہ سمجھ آ گیا ادو دس دیا جائے پرانا مزاج ہے نبوت کے دشمن کا بیٹا ماں کے پاس چلا گیا کائنات بچ گئی بیٹا ڈوب گیا انہوں نے رونا شروع کر دیا جبرائیل نے آگے کہا اللہ کا نبی ہے منجی ممکنات ہے کائنات کا نجات دہندہ ہے زمانے کو بچا کے جا رہا ہے اور پھر رو بھی رہا اس نے کہا رو بھی نہیں گدے بچ گئے کتے بچ گئے گھوڑے بچ گئے سور بچ گئے خنزیر بچ گئے سانپ بچ گئے انسان بچ گئے جانور بچ گئے جو کچھ لگتے وہ سارے بچ گئے کہا بیٹا میرا یہ کیا میں نے مجھ پہ قرض کیا پہلے بیوی اچھی نہیں دی پھر اس میں سے بیٹا اچھا نہیں دیا کائنات بچ گئی اور بیٹا ڈوب گیا کائنات بچ گئی اور بیوی ڈوب گئی ہاں مائیں اچھی بھی ہیں مائیں بری بھی ہیں ماں اچھی تو اولاد اچھی ماں بری تو اولاد میں اپنی گھڑی کے حساب سے تقریباً 29 منٹ کچھ سیکنڈ پڑھ چکا ہوں بس میں نظر کے قریب آ گیا گھڑی دیکھی اب میں پہلے دیکھ لینا میں پہلے بتا دوں گا ماں اچھی تو اولاد اچھی ماں بری تو اولاد بری ماں نیک تو اولاد نیک ماں بد تو اولاد بد اپنے دعوے کی دلیل میں رائے وینڈ والوں کوٹ مہتاب خان والوں قصور والوں لاہور والوں چنگی والوں غازی کی قسم میں اس سے اچھا جملہ میرے پاس میری ذاکری میں ہے نہیں تمہاری اپنی مرضی بولو نہ بولو ماں اچھی تو اولاد اچھی ماں بری تو اولاد بری ماں نیک تو اولاد نیک ماں بد تو اولاد بد اس دعوے کی دلیل میں جملہ کہہ رہا ہوں میں ماں میسونہ ہو بیٹا یزید کہلاتا ہے ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین کہلاتا ہے او میں صدقے سیاد جی 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 بابا جی 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 ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں اچھا ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں شاباش وہ تو دائل ہے علی دشمنی پارٹی جس نے جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں مہربانی تو کسی اور شاعر کے مصرے بڑے ہوئے تو میں تو جواب دوں گا مصری میرے نے میں رکھی جواب آہو میں رکھی جواب اللہ اس طرح نہیں قاضی اس طرح نہیں ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی ہے ماں کی پہچان یہ ہے کہ اس نے بچہ کیسے پالا ہے اس نے تربیت یہ جھولیوں میں بیٹھے ہوئے اللہ ان کی زندگی کرے اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ پہچان بن جائیں گے اپنی ماں کی یار اتنی اچھی ماں کے بچے ہیں تو جب کائنات کی ہر عورت اپنی اولاد کے وسیلے سے پہچانی جاتی ہے پھر وہ ماں کیسی ہوگی جس نے گود میں بطول پالی مسلمانوں نبی کی ساری بیویاں احترام کے قابل ہیں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں نبی کی ہر بیوی کا کم سے کم اتنا احترام بنتا ہے جتنا محمد نے بتایا ہے کم سے کم اتنا احترام بنتا ہے جتنا علی نے فرمایا ہے جتنا سیدہ نے سمجھایا ہے جتنا حسنین نے کر کے دکھایا ہے میں منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں میں جنت کے دروازے پہ بھی تو اس جوان کا گلہ کروں گا اس کے بعد زبان ہوئی اور رونا بولا خبردار محمد کی کسی بیوی کا مقابلہ خدیجہ سے بیجا یار محمد کے ایسے بیجا محمد کی کسی بیوی کا مقابلہ خدیجہ سے مت کیا کرو تم جیسوں کی ماں ہونا اور بات ہے بطول کی ماں ہونا نہیں آئی سمجھ میں تو کوئی بات نہیں یار مطلب سامنے بیٹھے سے دعا کر دو میں تم جیسوں کی ماں ہونا تم جیسوں کی ماں ہونا اور بات بطول کی ماں ہونا کائنات کی ہر عورت آؤ بیٹا آ جاؤ
کائنات کی ہر مستور، ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ آج ایک میں غلط گل کی ہے، شوہر امیر ہو یا غریب، وہ جو گھر ہے اس کا، اس گھر کی ملکہ بیوی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بادشاہ کی بیوی ہے، وزیر کی بیوی ہے، امیر کی بیوی ہے، فقیر کی بیوی۔ آؤ بیٹا آؤ، تشریف لے آؤ۔ جوانی امانو، سدا سخی رہو۔ آپ سب کی پسندیدہ شخصیت قصیدے کے حوالے سے بڑا محترم نام منتظر بیٹا تشریف لے، ہم بھی انہی کے منتظر تھے، وہ آئے اور ہم جائیں، بس اس کا آنا ہی میرا جانا ہے۔ میں مطلب تھوڑا سا پڑھ لوں گا، 10-12 منٹ۔ اچھا مجھے سننے آئے، چلو ٹھیک، سنے آئے اندر میں تو سننا ٹھیک ہے، اللہ اس طرح دیں جیون جوانی امانت، یہی ہمارا کل ہے۔ اللہ ان بچوں کو نظر بد سے محفوظ۔ کائنات کی ہر عورت اپنے گھر میں ملکہ ہے۔ میرے ال دیکھنا بزرگوں، میری گل نہیں کرنی نہ تھلے نہیں دیکھنا، میں نہیں دیکھنا۔ کائنات کی ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ، میرا جملہ ہے ہو گیا، میرے قتل تو بڑا ظلم ہے۔ کائنات کی ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ محمد کے گھر میں 9 بیویاں ہیں، 11 بیویاں ہیں، 13 بیویاں ہیں، میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا جھگڑا ہے، جیسے وہ چاہیں ویسے بانٹیں، 9 مانے، 11 مانے، 13 مانے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، نبی کے گھر میں جتنی مستورات آئی ہیں وہ آ کے ملکہ بنی ہیں، ختیجہ آنے سے پہلے۔ اس بندے نے ظلم کی طرح میرے جیسا نہیں بولیا، قرآن کی قسم ہے، مادی پیر اس بندے زیادتی کی تھی ہے۔ تیرے کھڑے ہو بولو ہائے دری، راضی سنے راضی سنے جی جی وہ پتر دی من والے نسنا کی مطلب ہائے دری۔ جتنی بیویاں نبی کے گھر میں تشریف فرمائے ہیں وہ اس گھر میں آ کے ملکہ بنی ہے۔ خدیجہ آنے سے پہلے ملکہ العرب تھی، اور جاہل زمانہ شرم ہی نہیں آتی، عرب کے نجس سماج میں اکیلی مستور ہے خدیجہ۔ جس زمانے میں نبی کی اور خدیجہ کا عقد ہوا ہے، آج شوکت رضا ممبر پہ شیعہ سنی تاریخ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے، عرب کے پورے سماج میں یمن سے لے کے مدینے تک ہزاروں عورتیں موجود تھیں، صرف خدیجہ تھی جسے طاہرہ کہا جاتا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جاہل آدمی کبھی کسی بیوہ کو بھی کوئی طاہرہ کہتا ہے؟ تھوڑے کیا کہنے پترا قرآن گواہ تھوڑے سنن دے کیا کہنے، انہاں پترا دے معیار دے بیٹا کیا کہنے۔ عرب کے اس نجس سماج میں، اس غلیظ ماحول میں طاہرہ کہلوانے والی خاتون کو خدیجہ کہتے۔ جاؤ، میں اسلامیات کی تاریخ کو کوٹ مہتاب خان کے ممبر پہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، علی کی تلوار کے صدقے پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے والی مائیں اور ہے علی کو ہاتھ سے روٹی کھلانے والی ماں۔ بولو بولو جنہوں میری گل سمجھ آتی ہے، میرے بندے کو پڑ گئے میری گل تک ضرور سے بولو میرے نال۔ نوالی کون کون کے اپنے ہاتھ سے علی کو روٹی کھلانے والی غازی عیسیٰ میری غازی ناصر سلامت، علی کی تلوار کے صدقے پیٹ بھر کے کھجورے کھانے والی بیویاں اور ہیں۔ اللہ اکبر، علی کو روٹی کھلانے والی مستور نہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ صرف اندازہ کر لیں کہ کیا معیار تھا اس بیوی کا، کہ رسول خدیجہ کی رحلت کے بعد، وصال اللہ کے بعد تعریف کر رہے تھے، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ بڑی اچھی تھی، خدیجہ بڑی نیک تھی، خدیجہ کے مجھ پہ بڑے احسان تھے، خدیجہ نے توحید کو مقرر کیا ہے، آئے خدیجہ کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، خدیجہ نے محسن اسلام ہے، خدیجہ نے توحید کو مقروض کیا ہے۔ محمد تعریف کر رہے تھے، کسی کو ذرا اچھا نہ لگا،
انہوں نے کہہ دیا یہ کیا مذاق ہے، وہ بڑھیا دنیا سے چلی گئی، وہ زیر زمین چلی گئی، آپ اس کی تعریف کرتے رہتے، ہم گھر میں بیٹھے، ہم سامنے موجود ہیں، ہمارا کوئی ذکر نہیں۔ محمد نے کہا خاموش، خدیجہ سے اپنا کوئی توازن کوئی تقابل مت کیا کرو، تمہیں اسلام نے پالا ہے، اس نے اسلام کو پالا ہے۔ کی کرے گا اس زبان میں، میں دس سے صحیح کی کرے گا اس زبان میں، نہ بولیے جملے سے۔ میں خاموش، خدیجہ سے کوئی توازن کوئی تقابل، چاچی راضی آئے، کوئی توازن کوئی تقابل مت کیا کرو، تمہیں اسلام نے پالا ہے، زندگی اور تیری، اس نے اسلام کو پالا ہے۔ اور کیا فرق ہے اس پر ہم میں؟ کبھی وہ اس گھر میں رہتی تھی، اب ہم اس گھر میں رہتی ہیں، فرمایا بڑا فرق ہے۔ صدقتنی اذا کذبتم، جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہے تھے۔ جب بندہ سمجھتا ہے زبان ملکیت حسین دی امت دی، وہ بولے حیدری۔ صدقتنی اذا کذبتم، جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جی ممبر پہ بیاکھنا ہے، بچہ نہ بولے آئے، بچہ نہ بولے آئے، نہ بولے آئے، نہ بولے گلے ہی کوئی نہیں، ایک بزرگ نہ بولے، قبر تک میں نے ارمان لینا ہے کہ میں کم سے کم آئی ڈی ایچ میرے واسطے آن جان کا 9-9.5 گھنٹے کا میرا سفر بنتا ہے، صرف میں ارشاد نال وعدہ پورا کرنے واسطے آیا کہ ارمان ہی رہنا اس بندے جڑا نہ بولیا صدقتنی اذا کذبتم، جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جو نبیوں کی تصدیق کرے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کی تصدیق کرے اسے صدیق۔ تو ترجیح دے رہے، تو ترجیح دے رہے، نسلیں نہیں منت والی ہوں، کوٹ محتاب والے اور آئے بن ڈالے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو انبیاء کی تصدیق کرے اسے محمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو محمد کی تصدیق کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ صدقتنی اذا کذبتم، جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ وآمنت بی اذا کفرتم، اور جب تم میرا انکار کر رہے تھے وہ میری مومنہ تھی۔ جب تم میرا انکار کر رہے تھے وہ میری مومنہ تھی۔ پتہ نہیں کیڑا بولیا کیڑا نہ بولیا، جڑا بولیا ہوتا شکریہ، جڑا نہ بولیا ہوتے نال بھی گلا کو نہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس دور کی بات ہے، اس نے تصدیق بھی کی ہوگی، اس نے آپ پہ ایمان بھی رکھا ہوگا۔ اب ہم اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ہمارا ذکر کریں، آپ پھر اسی کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ہماری بات کریں، آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہمارا ذکر کریں، ہم سے بات کریں۔ نبی نے کہا کیا کہوں میں، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی۔ ہائے 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 ہائے، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی۔ لو جی میں نظم سے آ گیا کہ 15 منٹ میں جائے تے ہو لینے میں تے میں منتظر ممبر دینا۔ اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی۔ تم میرے ساتھ رہنے والی ہو، وہ میرا ساتھ دینے والی۔ پھر پڑھ دینے، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی۔ تم میرے ساتھ رہنے والی ہو، وہ میرا ساتھ دینے والی ہے۔ آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ۔ پڑھ گیا میں 45 منٹ ہی میں پڑھنا سی، اپنی گھڑی کے مطابق پورے 45 دے میں نیڑے پڑھ گیا، میں 10 منٹ جائے تھوڑے ہو لینے نے۔ چلو ماحول ایسا کمال ہو گیا۔ میں پیانا ہے آج کی اس نظم کا عنوان خدیجہ، توحید کے احسان پہ احسان کرے۔ شاباش 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 شاباش،
पुत्र जीवन पड़े जी जीवो सही जाऊं जी, बड़ी मेहरबानी मेहरबानी, दूसरा दोहराने का शुक्रिया। है आज की इस नज़्म का उन्वान खदीजा, तौहीद के एहसान पे एहसान खदीजा, एक बेसरो सामान का सामान, तौहीद के एहसान पे एहसान खदीजा, एक बेसरो सामान का सामान खदीजा। सारा दिन बोलो ता जाके मेरी दात पूरी होती जाए, एक बेसरो सामान का सामान खदीजा, घर में है नबी के लिए इमरान खदीजा। जी जी बाबा जी जी वो पिछले बोले जे हायदरी काजी इस्ताने ये जुबान सलामत रहे, एक बेसरो सामान का सामान खदीजा, घर में है नबी के लिए इमरान खदीजा। मैं हदीस का तर्जमा करूँगा, शायद ना पुत्रन समझ ना आवे, तो जल्दी बोलना है। एक बेसरो सामान का सामान खदीजा, घर में है नबी के लिए इमरान खदीजा, तौसीफ खदीजा की मेरे बस में कहाँ है, ये उसकी भी माँ है कि वो खुद बाप की माँ है। जी 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 ये जबान सलामत रही, इन्हें हथां करोड़ों सलाम करा यार, अल्लाह करे मातमी का हाथ इत्थे रवे, इत्थे ना करना पवे। हाथ उठे हायदरी, तौसीफ खदीजा की मेरे बस में कहाँ है, मेहरबानी मेरे से भी दादे दूसरे दे रही है। तौसीफ खदीजा की मेरे बस में कहाँ है, ये उसकी भी माँ है कि जो खुद बाप की माँ है। इस बीबी की अजमत में यही बात बड़ी है, अब तक ये मोहम्मद की हिमायत में खड़ी है। इस बीबी की अजमत में यही बात बड़ी है, अब तक ये मोहम्मद की हिमायत में खड़ी है। इस वक्त मुसीबत कोई सरवर पे पड़ी है, मैं मिसरा खोलना नहीं जे जरा पड़ गया ना उन्हें बोलते रहना है, जरा ना पड़े वो को पहले माफी। जिस वक्त मुसीबत कोई सरवर पे पड़ी है, मैदान में उतरी भी नहीं, सबसे लड़ी है। जिस वक्त मुसीबत कोई सरवर पे पड़ी है, जिस वक्त मुसीबत कोई सरवर पे पड़ी है, मैदान में उतरी भी नहीं, सबसे लड़ी है। आज सुन कौन खदीजा, दे दे जिन्हें खैरात वो किस्मत के धनी है, कल तक जो भिखारी थे वही आज गए। हाथ में उठे नजर आवे, आए 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 कौन है हसनैन की नानी, बतूल की अम्मा की बारगाह में कह रहा हूँ, बीवी नादार कबीलों पे तेरे घर की अता है, नादार कबीलों पे, नादार कबीलों पे। मेरी गल सुननी है भाईजान, मेहरबानी करनी है, मेरी गल सुनिए। को गल एक हुक्म है बुजुर्गों का मैं दस चलना है, नादार कबीले पे तेरे घर की अता है। कुरान की किस्म में मेरा लफ्ज जाया हो गया ना, मेरा 50 मिनट का पढ़िया जाया हो जाना है। नादार कबीलों पे एक मिसरे च 2 बारी मैं एक लफ्ज पास लंबन लगा, मुदलिर जी बेटा जी मैं एक मिसरे च ना एक लफ्ज 2 बारी पढ़न लगा, 2 बारी समझ आया तो ता बंदे बोलना है, नहीं तो जाया हो जानी गल। नादार कबीलों पे तेरे घर की अता है, जिस घर में दिया जलता है तेरा ही दिया है। मैं पहले आख्या सी जिन समझ आने उन्हीं बोलना है। जी 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 इस पिंड में सलाम है, इस सिया सुनी मजमे में सलाम है यार। जी मुर्शिद दादा जी पीर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣ। नादार जवानी अमान, जवानी अमान, नादार कबीलों पे तेरे घर की अता है, जिस घर में दिया जलता है तेरा ही दिया है।
बीबी तेरी मिदहत में यही लफ्ज बड़ा है, ममनून मोहम्मद है तो मकरूज खुदा है। बीबी तेरी मिदहत में यही लफ्ज बड़ा है, ममनून मोहम्मद है तो मकरूज खुदा है, मकरूज खुदा है, मकरूज खुदा है। गल दाद अली है ही नहीं, तुसा दाद दे सकती है, गल दुआ ली है, दाद तो भी उत्ते मैंने काम चाहिए, मैंने दुआ दे दी है। हुसैन की नानी से कह रहा हूँ, बीबी जब हश्र में जन्नत की कहीं बात चलेगी, ज़हरा को भी जन्नत तेरे कदमों से मिलेगी। जिन्हें कोई सफर होया बंदे बोलो या रहा है गरीब। अली अली हक 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 इसलिए बोलो हाय गरीब। जी बेटा, जी बेटा, जब हशर में जन्नत की कहीं बात चलेगी, ज़हरा को भी जन्नत तेरे कदमों से मिलेगी। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत में सहारा, इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत में सहारा। अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा। आए 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 हाय हाय आए हाय हाय और सदके जहां तो दो और की माहौल बन गया यार। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत में सहारा। एक वजह मैं पढ़नी, मैं पादी भी मिनट की थी, तेरी भी मिनट है 29 सफर बोल जाने 102 में पढ़ने ऐसे जगह वक्त बनने। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत में सहारा, अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा। तू क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा, तू क्या है मुतलिर पुत्र में मिसरा बड़ा पड़िया लाहौर, बड़ा पड़िया इस्लामाबाद। जी दाद जी मैंने कराची लभी है ना, वो नहीं लभी चूंकि मिसरा उन्होंने एक लफ्ज ऐसा बिच आ गया जो साडा लफ्ज ही नहीं, उन्होंने ही लफ्ज है, उन्हें मैंने दाद दी है। अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा, तू क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा। सरवर को हुई ना तेरी सौकन की गवारा। जी बाबा जी जी मैं पहले आख्या भी साडा लफ्ज ही नहीं, लफ्ज ही कराची आ जाना है। इस्लाम को बख्शा तेरी दौलत में सहारा, अल्लाह के गुजारे का तेरे घर में गुजारा। तू क्या है बताना मुझे एक बार खुदारा। सरवर को हुई ना तेरी सौकन भी गवारा, मसरूफ अता तेरी हथेली ही रही है। तू घर में मोहम्मद के अकेली, तू घर में आखिरी 6 मिसरे मिंबर बेटे के हवाले राजी रहिएगा। तू घर में मोहम्मद के अकेली ही रही है, जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम। तो जी नतीजा मेरी आज की गुफ्तगू का, जिस घर में रही उसके हैं तकरीबन 54-55 मिनट हो गए, बस खत्म। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम। जिस घर में रही उसके हैं अफराद भी मासूम, अजसाम भी मासूम तो अजसाद भी मासूम, माँ कबल भी मासूम तो माँ बाद भी मासूम। सादा कागज ले आओ, ID कार्ड की कॉपी लगा देता हूँ, सिग्नेचर कर देता हूँ, कोट मेहताब खान पढ़ के जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी की आखिरी रात तक मेरा चैलेंज गलत साबित हो जाए, मैं शिया मदद छोड़ दूंगा। मिंबर पे कह रहा हूँ, अम्मा हब्बा से लेके आज तक इंसानियत की तारीख में ये इज्जत खदीजा के अलावा किसी को मिली हो, मैं मदद छोड़ दूंगा। अकेली खदीजा है, औलाद भी मासूम तो दामाद भी मासूम। मर्जी है थोड़ी, मर्जी है थोड़ी। जेडे बोलो थोड़ा शुक्रिया, जो नहीं बोले थोड़ा भी शुक्रिया। अकेली खदीजा है, माँ कबल भी मासूम तो माँ बाप भी मासूम, औलाद भी मासूम तो दामाद भी मासूम। कितना कोई बोल लेगा, खत्म हो गई मेरी आज की मजलिस। मैं कह रहा हूँ किस्मत भी खदीजा की जमाने से भली है,
ارے بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ ہزاروں سال سدا سخی رہو۔ اسلام پہ بہت پہاڑ جتنا سونا قربان کر دیا، اعلان کر دیا جو جو محمد کا کلمہ پڑھتا جائے کر جاؤں۔ جواب میں کیا مانگا؟ آخری لمحے میں کہا محمد سے، وہ بھی نبی نے کہا کچھ مانگ۔ کیا مانگا؟ میرے بعد بطول ہو بہ جا بزرگا، اس سے بہ جانا ہے، میں کیا پڑھنا ہے، بہ جاؤں۔ کیا مانگا کیا ہے؟ کوئی صدق مانگ لیا ہے، کوئی جاگیر مانگ لی ہے، کیا مانگا ہے؟ میرے بعد میری بیٹی کو کوئی نہیں تو ایک منٹ میں اور پڑھنا، ایک آندھن چاہیے نہ میں تو ذاتی میں مانی نہ کو میں پہلی بار یہ پڑھتا تھا، زندگی گزر گئی، پڑھیاں نوکریاں کرتے، بڑے بڑے مشاہد پڑھے رہنا، میرے پتر نہیں میرے بات پڑھنا پڑے گا تفصیل نہ۔ کافر پتھر مار رہے تھے محمد کو، اللہ کر تو میری بات سمجھ آ جائے، میں چھڑ رہا میں کہ کافر پتھر مار رہے تھے نبی کو، نبی ختیجہ کے گھر آ رہے تھے، محمد گھر میں آ گئے، پتھر بھی گھر آ گئے۔ حاجی پیر قرآن جو آئے میں مسائل پڑھ گیا معیار یہ رائے منڈ کا اتنے گل کھول کے کرنی نہیں پڑی۔ میں کہ محمد گھر آ گئے، پتھر بھی گھر آ گئے، اور کی جگہ سے اے میرے ہاتھ بجنے کتنے سیدادے بیٹھے میں کنیت کا پتر سمجھ کے معاف کر دینا۔ خدیجہ پتھروں کی وجہ سے دروازے پہ آ گئی، ایک پتھر حسین کی نانی کی پیشانی سرخ ہو گئی اسلام کو پالنے والی، اور تیری دھیاں نہیں پڑتا اور کروں گا کس معیار کے لوگ بیٹھے، آدھا منٹ میں اور پڑھنا۔ سرخ ہو گئی ختیجہ کی پیشانی، کافروں نے دور سے ختیجہ کو دیکھا نا، ایک کافر نے باقی کافروں سے کہا چلو واپس چلے، انہوں نے کہا کیوں؟ ایک بوڑھے کافر نے کہا ہمارے ہاں عرب میں رواج ہے اگر کسی مرد پہ حملہ کیا جائے نا اور اس کی دستور دروازے پہ آ جائے۔ میں پڑھ گیا یہ مسائل تو سمجھ نہیں آیا۔ ہمارے یہاں کافروں میں رواج ہے اگر کسی مرد پہ حملہ کیا جائے نا اور اس کی مستور دروازے پہ آ جائے پھر سے کچھ نہیں کہے۔ خدیجہ واپس آئی، 3.5 سال کی بطول نے ماں سے پوچھا اماں یہ میرے بابا کو مارنے آئے تھے یہ کیوں چلے گئے؟ خدیجہ نے کہا بتا رہے تھے اگر مردوں پہ حملہ ہو اور مستور دروازے پہ آ جائے تو پھر سے کچھ نہیں کہتے۔ تو سمجھ نہیں آئی جب میں ممبر جھٹ کے سوچنے 3.5 سال کی بطول کو ماں نے بتایا عرب کے کافروں میں اور سیاد یہ حق کے جملے دا عرب کے کافروں میں رواج ہے اگر کسی مرد کو مارنے آئے نا اور اس کی مستور دروازے پہ آ جائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے۔ اتنی سی بطول کے ذہن میں یہ بات ہے۔ 14 سال کے بعد مسلمان ڈھیر سارے قادیانے ڈھیر ساری لکڑیاں آگ لگانے کا سامان لے کے بطول کے دروازے پہ علی کے گلے میں رسی ڈالنے آئے۔ بطول کو ماں کا جملہ یاد آ گیا، ماں نے کہا تھا عرب کے کافروں میں نہیں ہوتا تین ماتم، تو بہت امیر گھر کا پتر تین ماتم نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا تھا عرب کے کافروں میں رواج تھا کہ جب کسی مرد کو مارنے آئے اس کی مستور کراؤ میری دھیاں، تسا ماتم کرنا ہے، مردوں میری گل نہیں سمجھ آئی، تسا ماتم کرنا ہے۔ اس کی مستور اسے بچانے کے لیے دروازے پہ آ جائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے۔ بس یہ بات سوچ کے بطول دروازے پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی رضی اللہ اتنا مارا مسلمانوں نے محبت کی بیٹی کو۔ وہ بندہ شیعہ ہی نہیں ہے جس کے پاس زبان تھی اور اس نے ہائے نہیں کی، جس کے پاس ہاتھ تھا اور سینے پہ نہیں آیا۔ اتنا مارا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو کفن تک بطول کا ہاتھ پہلو سے اور تیرے پردے ہونے یار کس رنگ کے تھے
जवान का भी रहता है जैसे मेरा जवान मातम कर रहा है जी। आधा मिनट और पढ़ लो। इतना मारा मुसलमानों ने मैं पढ़ते नहीं ये राय वेंडे मैंने पता है इसका। मैं जिंदगी सारी पढ़े थे कयामत आ जानी है। वर्का इब्ने अब्दुल्ला नाम का सहाबी है अली का, किताब का नाम लेने वाला हुजूम अला बैत फातिमा। वर्का कहते हैं बतूल हाथ पहलू पे रख के दफन हो गई। आधी रात को उठ के अली रोता था और मैं आग छोड़े तो जवाना सुन छोड़े है जवान जी में रोंदा पे पुष्ट थी अली का रोना पे मजाक। अल्लाह का शेर आधी रात को उठ के रोता था। वर्का कहते अली के रोने की आवाज पूरे मदीने में जाती थी और मैं उस बंदे को शिया ही नहीं मानता जिसके बाद जुबान हुई और हाय ना निकला उसके मुंह से। वर्का कहता जब अली रात को रोता था मुसलमान चौक पर बैठ के हंसते थे। अली रोता था मुसलमान हंसते थे, हंस हंस के कहते थे इसने हमारे मर्दों को मारा। मैं पढ़ गया हूँ धियां बैठिया ने, मैं गल खोलना ही चाहता धियां बैठिया ने, मैं पढ़ गया मतलब इसने हमारे मर्दों को मारा, हमने इसकी मस्तूर पे मारा, इसने हमारे मर्दों को मारा जी। मैं नौकर जो था हमने इसकी मस्तूर को मारा। वर्का कहते एक रात को अली रो रहा था मुसलमान हंस रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं आधी रात को अली के दरवाजे पे गया, मैंने दस्तक दी। कायनात का अमीर घर से बाहर आया, मामा उतरा हुआ, बाल खुले हुए, बालों में मिट्टी, गरेबान चाक, दोनों हाथ से मातम करते अली घर से बाहर आया। वर्का कहता मैंने अपना मामा उतार के अली के पांव पे फेंका। मैंने कहा या अली मौत फौत हर घर में होती है, इतना न रो के लोग मजाक उड़ाए, खत्म हो गई मेरी मजलिस। वर्का कहता अली ने मुझे सीने से लगाया, मेरे कान पे मुंह रखे का वर्का मैं बतूल की जुदाई पे तो नहीं रो रहा, मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ जब मैंने उसे गुस्ल दिया है उसकी 3 पसलियां टूटी हुई थी। नहीं आता जिसे माता को बिल्कुल न करे, जिसे आता है वो बतूल की गुर्बत पे हाथ मारे। वर्का मातम करो मेरी अंधियां। वर्का मैं बतूल की जुदाई पे तो नहीं हो रहा, जब मैं उसे गुस्ल दे रहा था ना उसकी पसलियां टूटी हुई थी। मोहम्मद की बेटी हाथ नहीं उठाती थी, कहती थी या अली मेरा मौसम शहीद हो गया, या अली मैं उठने के काबिल। इज्जतदार बेटियां